عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تبصرے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے CAA کو لے کر کے بیان دیا اور اس کے جواب میں اسدالدین اویسی بھی سامنے آ گئی، وہ اور ساری تفصیلات رکھتا ہوں۔ ادھر لگتا ہے کہ بہار میں سیاسی خونی شکل اختیار کر رہی ہے۔ ایک جنتا دل راشٹروادی کے لیڈر کا جو رکن اسمبلی کی امیدوار تھا، اس کو جو ہے قتل کر دیے جانے کی خبریں آ رہی ہے۔ نتیش کمار ناراض ہو کر ووٹ نہ دینے کی بات کہہ ڈالی ہے، جو ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے وہ بھی دکھائیں گے۔ صدر رجب طیب ایردوغان نے صاف طور پر فرانسیسی میکرون کو کہا ہے کہ ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے جو لگاتار حملہ کر رہے ہیں۔ ناظرین آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک شخص گستاخانہ کارٹون جو ہے وہ فرانس میں دروازے کے سامنے لگا دیا تھا، گھر کے سامنے۔ بہت ساری اہم ترین خبریں آ رہی ہیں، وہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ناظرین آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا راحتی اور امدادی کام لگاتار سیدھی بات فاؤنڈیشن کی جانب سے حیدرآباد میں جاری ہے، اور بغیر کسی مذہب و ملت کو دیکھتے ہوئے، سماج و طبقوں کے دیکھتے ہوئے ہم لوگ لگاتار یہاں پر جو ہے ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں بھی راشن بانٹنے کا کام کر رہے ہیں، اور یہ ساری تفصیلات الگ الگ جو ہے تصویریں آپ لوگوں کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ یہ تصویریں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے ابھی بہت ساری بستیاں بچی ہیں، بہت سارے علاقوں میں پہنچانا ہے۔ ہر دن ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ممکن ہو سکے لوگوں تک پہنچیں آپ لوگوں کے تعاون سے۔ بہت ساری تصاویر ہیں، پوری تصاویر ہم آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھ سکتے، البتہ یہ ہمارا کام جو الگ الگ حصوں میں الگ الگ مساجد کی زیر نگرانی وہاں کے ائمہ کرام اور وہاں کے علماء کرام جو سروے پہ بھی نکل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں زمینی سطح پہ کن کو کیا ضرورت ہے، کون سے گھروں کے کیا حالات بنے ہیں۔ بہت ساری ویڈیوز ہم کو لگاتار وہاں کے حالات کے بھیج رہے ہیں۔ وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے ہم آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھ سکتے، یہ حالات دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے راشن کے انتظار میں تھے اور یہ ساری چیزیں اتارنے کی۔ تو کوشش ہو رہی کہ آپ جو امانتیں ہم تک پھیلا رہے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ مستحقین کو ڈھونڈ کر کے ان تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور بھی 3-4 دن مزید بلکہ 5 دن مزید ہم لوگ یہاں پر کنٹینیوسلی اس امدادی کام کو جاری رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالات زمینی سطح پر بہت ہی خراب ہیں، ہم اور آپ اس کا یہاں بیٹھ کر کے اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جو لوگ میدان میں اتر کر کے کام کر رہے ہیں اور چھان بین کر کے جو تحقیق کر کے وہاں سے ہمیں رپورٹیں پہنچا رہے ہیں، وہ جو ہے بہت ہی دل دہلا دینے والی ہیں۔ دیواریں گری ہوئی، کچھ تصاویر جو ابھی لائی ہیں ہمارے سروے کی، وہ تصویریں لائی ہے جو گھروں کے اندر کی ہے، وہ دیکھ لیں۔ ہاں یہ دیکھ لیجئے، یہ گھروں کے حالات ہیں، اندر کے گھروں کا حالات دکھائی اور تصاویر ہیں، یہ دیکھ لیجئے گا۔ یہ سب ہماری ٹیم وہاں سروے کر کے ہم تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ٹیم کہاں کہاں کام کر رہی ہے۔ یہ جو تصویریں دکھا رہا ہوں یہاں کے لیے اس وقت برتنوں کی، چٹائیوں کی، اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم کو درخواست بھیجی گئی ہے، اگر آپ لوگوں کا تعاون جاری رہا تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو تصویریں یہاں سے آ رہی ہیں، جو اس طرح اس وقت حالات خراب ہیں، ان تک کچھ چیزیں ہم لوگ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ بہت ساری تصویریں ہیں ناظرین، بہرکیف یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے جس طرح سے ہم کرنا چاہیے پوری طرح کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کا تعاون جاری رہے گا تو انشاءاللہ مزید بڑے پیمانے پر کرنے کے ہم لوگوں کی جو ہے ارادے ہیں۔ بہرکیف اس کی تفصیلات نیچے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے اگر آپ زیادہ تعاون دینا چاہتے ہیں تو۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں خبروں کی جانب۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے ایک بار پھر آج CAA کو لے کر کے بیان جاری کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج پوجا پاٹ چل رہا ہے، الگ الگ تہوار ہے، اور پورے بھارت میں الگ الگ انداز میں تہوار منائے جا رہے ہیں۔ ایسے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے ہیڈ کوارٹر ناگپور میں سنگھ سربراہ موہن بھاگوت نے شتر پوجا کی، شتر یعنی کہ ہتھیاروں کی پوجا کی جاتی ہے آج۔ پوجا کے بعد موہن بھاگوت نے RSS کارکنان سے خطاب کیا۔
मोहन भागवत ने कहा, कोरोना वबा के हवाले से चीन का रोल मुश्तबा रहा, ये तो कहा ही जा सकता है, लेकिन अपने माशी स्ट्रेटेजिक जोर के सबब उसने हिंदुस्तान की सरहदों पर जिस तरह से इंक्रोचमेंट करने की कोशिश की है वो पूरी दुनिया के सामने है। यानी कि ये बात साफ हो गई कि आरएसएस वाले जानते हैं कि चाइना ने हिंदुस्तान की ज़मीन पर कब्जा किया है। भागवत ने कहा, कोरोना वबा से हिंदुस्तान में नुकसान हुआ, दुनिया के दीगर मुल्कों के मुकाबले में हमारे हिंदुस्तान बहरान की सूरत हाल में ज़्यादा अच्छी तरह से खड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल क्या है ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। बहरकैफ चूँकि आरएसएस का ताल्लुक बराह रास्त बीजेपी से, इससे हमारी कोई दो राय नहीं है, पूरी दुनिया और जग जाहिर है, जाहिर सी बात है कि वो उसकी पुष्पनाई करते रहेंगे। उनके बयान में सबसे बड़ा जो शूशा था वो था कि सीएए को लेकर के उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि सीएए एनआरसी को लेकर के मुसलमानों को मिसगाइड किया गया है, यानी उनको गुमराह किया जा रहा है और जो एहतिजाजात हुए हैं वो मुनज़्ज़म तरीके से किए गए हैं ताकि फसादात भड़काए जाए। इस तरह कह करके ये जो एक आम शहरी एहतिजाज कर रहा था उसको बगैर तरह बदनाम करने की कोशिश की गई और कहा गया कि जो है मुसलमानों को वरगलाने की, उनको बहकाने की कोशिश की गई है। दरअसल सीएए एनआरसी ये लोगों को बेदखल, मुसलमानों को बेदखल करने के लिए नहीं था, बल्कि मुसलमानों की आबादी पर कंट्रोल करने के है, जो आबादी बढ़ती जा रही है। इस तरह कहने के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी फौरी तौर पर उसका ट्वीट में जवाब दिया और कहा कि जो है हम लोग पागल नहीं हैं, हम लोग बच्चे नहीं हैं कि जो है कोई भी आए हम लोगों को मिसगाइड कर दे। हम जानते हैं कि सीएए क्या है, हम जानते हैं कि एनआरसी की हकीकत क्या है और उसके पसे पर्दा क्या कुछ हो रहा है हम पूरी तरह से जानते भी हैं और ये बात जग जाहिर है और इसके खिलाफ हम लगातार जो एहतिजाज करते रहेंगे। कहते हुए उन्होंने फौरन इस बयान के बाद मोहन भागवत को ही टैग करते हुए ट्वीट किया है और इस वक्त आज का जो सबसे अहम तरीन मौजू बन गया है वो मोहन भागवत वर्सेस असदुद्दीन ओवैसी बन गया है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए चलते हैं बिहार असेंबली की जानिब। जनता दल राष्ट्रवादी के उम्मीदवार नारायण सिंह का गोली मार करके कत्ल कर दिया गया है। जी हाँ, बिहार के असेंबली इंतखाबात के दरमियान ही अब बड़ी वारदात पेश आ गई। शिवहर के हथसार गांव में जनता दल राष्ट्रवादी के उम्मीदवार नारायण सिंह का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। इस दौरान उनके 2-3 और हामियों को गोली मारी गई। वारदात में नारायण सिंह समेत 2 लोगों की मौत भी हो गई। वाज़ेह है कि नारायण सिंह इंतखाबात के पेश नज़र शिवहर के हथसार गांव में इंतखाबी तशहीर के लिए निकले थे। इसी दौरान कुछ मुजरिमीन ने उन पर हमला बोल दिया। जख्मी नारायण सिंह को फौरन अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया है। तो नाज़रीन, इस तरह अचानक नारायण सिंह के काफिले पर हथियारबंद लोगों की जानिब से हमला किए जाने और उनकी एक पार्टी की जानिब से उम्मीदवार होने की वजह से बिहार के सियासत में इस वक्त हलचल मची हुई है। यही वजह है कि नीतीश कुमार लगता है कि जो है पूरी तरह से बौखला गए हैं और उनको हार सामने नजर आने लगी है। यही वजह है कि अब उनके खुद के इजलासों में उनकी मुखालिफत देखने को मिल रही है, जिससे हड़बड़ा करके वो लोगों से साफ कह रहे हैं कि वोट मत देना वगैरह वगैरह। जी हाँ, बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में अब सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं और इस दरमियान बिहार के वज़ीर आला और जनता दल यू सदर नीतीश कुमार को एक बार फिर तशहीर के दौरान जबरदस्त मुखालिफत का सामना करना पड़ा। इस मुखालिफत से नीतीश कुमार काफी नाराज हुए और सब्र का दामन भी छोड़ दिया। उन्होंने मुखालिफत कर रहे लोगों से कह दिया कि तुम लोग वोट मत देना, जाकर अपने बाप से पूछो। दरअसल हफ्ते के रोज नीतीश कुमार तेगड़ा असेंबली सीट से खड़े जनता दल यू उम्मीदवार वीरेंद्र कुमार के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। नीतीश कुमार ने जैसी तकरीर शुरू की, भीड़ में से कुछ लोग मुखालिफत करने लगे। इस दौरान नीतीश कुमार ने अपनी तकरीर जारी रखी, लेकिन लगातार मुखालिफत से नीतीश नाराज हो गए और माइक से मुखालिफत करने वालों को कहा कि तुम लोग वोट मत देना, तुम 15-20 लोग हो, पीछे देखो हजारों लोग हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। बहरकैफ नाज़रीन, हड़बड़ाहट पूरी तरह से सामने आ रही है। आप जानते हैं कि तेजस्वी यादव की भी जो है बहुत सारे अलग अलग जिलासों में जिस तरह से भीड़ उमड़ करके आ रही है, ये तमाम चीज़ें सामने आने के बाद महसूस किया जा रहा है कि बिहार के नताइज जो भी आएंगे वो बीजेपी को बहुत ज़्यादा मुतासिर करने वाले होंगे। नाज़रीन, आइए मैं आपको ले चलता हूँ तुर्की की जानिब। और इस वक्त सदर रजब तैयब एर्दोगान ने साफ तौर पर सदर मैक्रोन को, जो कि फ्रांस के हैं, उनकी इस्लाम दुश्मनी को लेकर के उनको कह दिया है कि इनका दिमाग अपनी जगह पर नहीं है और इलाज करने की ज़रूरत है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि इस्लाम और मुसलमान दुश्मनी में बहुत आगे बढ़ गए हैं फ्रांसीसी सदर मैक्रोन, लिहाजा उनको दिमागी इलाज की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि फ्रांस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और गुस्ताखाना खाके इमारतों पर लगाना ये किसी को काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस वक्त लगातार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी जारी है। अभी हाल ही में एक शख्स ने घर के बाहर एक गुस्ताखाना खाका शाये किया था, जिसके बाद जो है रजब तैयब एर्दोगान ने बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर के फ्रांस के
فرانس میں بدلتی صورتحال پر جو ہے اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے صاف طور پر کہا تھا کہ اگر یورپ اسلاموفوبیا سے اور اسلام کے سلسلے میں جو ان کی شدید تنقید ہو رہی ہے اور اسلام دشمنی جو چل رہی ہے، اگر اس سے باز نہیں آئے گا تو پھر یورپ کو یہ ان کا غصہ اور یہ ان کی دشمنی لے ڈوبے گا، انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو ہے فرانس اور ترکی کے درمیان ایک لمبی لفظی جھڑپ بھی شروع ہو چکی ہے۔ اسی کے چلتے اور اس بیان کو لے کر کے جو ہے فرانس نے اپنے جو ہے وہاں سے ایک سفیر کو بھی بلا لیا ہے جو ترکی میں موجود ہیں، اور صاف طور پر کہہ دیا کہ جو ہے صدر رجب طیب ایردوغان نے جو بیان دیا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے جو ہے ترکی سے سفیر کو بلا لیا۔ تو ناظرین، اس بات سے پوری طرح واضح ہو جاتا ہے کہ اب فرانس اور ترکی اب آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، فرانس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور گستاخانہ خاکی عمارتوں پر لگانے کے خلاف فلسطین میں بھی احتجاج ہوئے اور مسلمان رات کے پہر سڑکوں پر نکل گئے اور گستاخی کے خلاف شدید احتجاج کیا ہے، اور یہ تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس وقت فلسطین سے نکل کر کے سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین، آج افغانستان سے بھی ایک بہت ہی افسوسناک خبر آئی کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے۔ بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ دھماکہ دشت برچی میں ہزارہ کمیونٹی کی اکثریت جہاں موجود ہے وہاں ہوا ہے، اور اکثر مہلوکین کی تعداد میں دینی مدرسے کے بچے شامل ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے، اور یہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے کہ مدرسے کے احاطے میں اس طرح سے جو ہے خودکش بمباری ہونا، اور پھر بچوں کا جو مدرسے میں زیر تعلیم ہیں ان کا جو انتقال کر جانا، یہ بہت ہی افسوسناک واردات ہے جو وہاں سے سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین، آئیے ممبئی میں ایک مسلم دشمنی کی ایک خبر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ امیج آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جو ہے فلیٹس وداؤٹ بروکرز ان ممبئی نامی ایک فیس بک پیج میں 3 BHK اپارٹمنٹ جو لیز کے لیے ہے، جو 5th روڈ کھار میں موجود ہے، وہاں کی فروختگی کے لیے اور لیز پر دینے کے لیے اعلان لگایا گیا ہے۔ شروعات میں اس نے سارا اعلان لگا دیا کہ کتنا جو ہے پیسہ ہوگا، کیا پارکنگ ہے، کتنے فلور ہے اور کتنا ایریا کا اسکوائر فٹ ہے وغیرہ وغیرہ، کارپیٹ ایریا ملا کر کے ساری چیزیں، لیکن لاسٹ میں جو لکھا ہے وہ شاید آپ کو حیران و پریشان کر دے۔ آخر میں جو آپشن کیا ہے وہ یہ ہے کہ اویلیبل فار نو مسلمس نو پیٹس، یعنی کتے اور مسلمان چھوڑ کر کے ہر کوئی آ کر کے اس کو خرید سکتا ہے، لیز پر لے سکتا ہے۔ اس طرح کا جو ہے اس نے یہ دیا ہے۔ یہ ممبئی کے کھار علاقے سے بلڈنگ اور اس طرح کے اپارٹمنٹ بیچنے والے کے ایک فیس بک پیج سے آیا ہوا امیج ہے۔ تو ناظرین، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلم دشمنی میں اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے سوشل میڈیا میں، اور کس کس طرح کے جو ہے یہ اعلانات اس وقت لوگوں کے سامنے نکل کر کے سامنے آ رہے ہیں۔ پہلے مبینہ طور پر یہ خبریں آتی تھیں ممبئی سے کہ جو ہے مسلمانوں کو فلیٹس کرائے پر نہیں دیے جاتے وغیرہ وغیرہ، اب تو باقاعدہ یہ اعلانات لگنے لگے ہیں کہ نو مسلمس نو پیٹس، یعنی ان کے مسلمانوں کو کس کے ساتھ جو ہے ملانے کی کوشش کی گئی ہے، کس طرح مذاق اڑایا گیا ہے، آپ اس امیج سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ فیس بک کا پیج کا نام اوپر ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کی شکایت درج کرا سکتے ہیں جا کر کے۔ ناظرین، آئیے ایک اور ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ویڈیو آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ دہلی کے ایک مال کا ہے، اور دہلی کے مال کے مالک نے یہاں پر ہندوؤں کے تہواروں کے چلتے ایک ماڈل بنایا ہے، اور وہ ہے رام مندر کا ماڈل۔ اور رام مندر کو لے کر کے، بابری مسجد کو لے کر کے ہندوستان میں دو طبقوں کے درمیان جو حالات ہیں وہ جگ ظاہر ہے۔ ایسے حالات میں، ایسے مال میں جہاں پر تمام طبقے کے لوگ خرید و فروخت کے لیے آتے ہیں، تمام دھرم سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی جہاں پہ شاپس ہیں، ایسے حالات میں اگر اس طرح کا ایک ماڈل بنا کر کے پیش کر کے یہ کیا طبقے اور سماج میں کس طرح کا پیغام دینا چاہتا ہے، کس طرح کا نفرت بھڑکانا چاہتا ہے، یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ ماڈل تیار کر کے اس وقت رکھ دیا گیا ہے، اور یہاں پر خرید و فروخت کے لیے آنے والے لوگ مال میں اس کا نظارہ کر رہے ہیں۔ جیسے ہی نظارہ کریں گے ان کا ذہن کہاں جائے گا آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسے کیا کمیونل اینگل نہیں دیا جا رہا ہے، یا ایک خاص طبقے کو چڑھانے کی کوشش نہیں ہو رہی ہے؟ اس طرح کے سوالات کے ساتھ اس وقت اس ماڈل کو پیش کرتے ہوئے سوشل میڈیا میں الگ الگ طرح کے تنقیدی تبصرے سامنے آ رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ حالات بن چکے ہیں اس وقت ملک ہند میں کہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے تکلیف دینے کی کوشش ہوتی ہے، آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے، وہ چاہے راستوں کے نکڑ پر ہو یا پھر بڑے بڑے مال میں ہو جہاں تمام طبقات کے لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں۔
بھائی کہ ناظرین، کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے مجھے رکھنا تھا. آپ دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات